آج ہمارے پاس دو سابق امریکی نیوی سیل کمانڈرز جوکو ولنک اور لیف بیبن کی کتاب ایکسٹریم اونرشپ سے کچھ بہت ہی طاقتور خیالات ہیں۔ جی اور سوال یہ ہے کہ عراق کی جنگ میں سیکھے گئے اصول کیا وہ واقعی ہمارے دفتر کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ کیا ایک نیوی سیل کی حکمت عملی ہماری ٹیم میٹنگز کو بہتر بنا سکتی ہے؟ آج ہم اسی پر گہرائی سے بات کریں گے۔ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ کتاب صرف جنگی کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی سب سے خاص بات اس کی ساخت ہے۔ مصنفین ہر اصول کو 3 مرحلوں میں سمجھاتے ہیں۔ 3 مرحلوں میں؟ جی، پہلے وہ عراق کے شہر رمادی کی جنگ سے ایک حقیقی جان لیوا واقعہ سناتے ہیں۔ اوکے، پھر اس واقعے سے قیادت کا ایک بنیادی اصول نکالتے ہیں۔ اچھا، اور آخر میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہی اصول ایک کارپوریٹ ماحول میں مطلب کسی کمپنی میں کیسے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سیدھا سب سے بڑے اور بنیادی اصول سے ہی شروع کرتے ہیں جسے کتاب ایکسٹریم اونرشپ کہتی ہے۔ جی اسے سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک ایسا واقعہ ہے جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مصنف ایک آپریشن کی قیادت کر رہے تھے جب ایک بلو آن بلو واقعہ پیش آیا۔ بلو آن بلو کا مطلب ہے دوستانہ فائرنگ، دوستانہ فائرنگ؟ یعنی اپنے ہی فوج کے ایک گروپ نے غلط فہمی میں دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ اوہ، اس واقعے میں ان کے اپنے ساتھی زخمی ہوئے اور ایک عراقی اتحادی فوجی مارا گیا۔ یہ کسی بھی کمانڈر کے لیے بدترین خواب ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور جب اس واقعے کے بعد تحقیقات شروع ہوئیں تو کمرے میں ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اب الزام کس پر ڈالا جائے گا۔ کون سی ٹیم قصوروار تھی، کس نے پہلے گولی چلائی؟ جی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، مصنف نے، جو پوری مہم کے انچارج تھے، آگے بڑھ کر کہا، اس کی ذمہ داری صرف ایک شخص پر ہے، مجھ پر۔ میں کمانڈر ہوں اور میدان میں ہونے والے ہر عمل کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور یہی ایکسٹریم اونرشپ کا نچوڑ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر غلطی خود کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی ٹیم کی ہر کامیابی اور ہر ناکامی کی 100% ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ 100%؟ آپ بہانے نہیں بناتے، نہ ہی اپنی ٹیم کے کسی رکن پر انگلی اٹھاتے۔ اگر ٹیم ناکام ہوتی ہے تو لیڈر کو سب سے پہلے آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا تو بہت مشکل ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر ہر وقت خود کو ہی قصوروار سمجھتا رہے؟ اس سے تو بہت دباؤ آ جائے گا۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ خود کو سزا دینے کے بارے میں نہیں، بلکہ مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں ہے۔ اچھا، دیکھیں، جب تک آپ الزام دوسروں پر ڈالتے رہیں گے، آپ کے پاس صورتحال کو ٹھیک کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ صحیح۔ جس لمحے آپ کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے، اسی لمحے آپ کو اسے ٹھیک کرنے کی طاقت بھی مل جاتی ہے۔ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، میں نے کیا غلط کیا؟ کیا میں نے منصوبہ ٹھیک سے نہیں سمجھایا؟ تو توجہ الزام سے ہٹ کر حل پر آ جاتی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس کی ایک کاروباری مثال بھی ہے۔ ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کا نائب صدر تھا جس کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ جی ہاں۔ وہ ہر میٹنگ میں اپنی ٹیم کو نااہل کہتا، ٹیکنالوجی کو پرانا بتاتا اور دوسرے شعبوں پر الزام لگاتا رہتا تھا۔ اور نتیجہ یہ تھا کہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک کنسلٹنٹ نے اسے یہی اصول سکھایا، ایکسٹریم اونرشپ کا۔ جی، اور مشورہ دیا کہ بورڈ میٹنگ میں جا کر کہو، یہ منصوبہ میری وجہ سے ناکام ہوا ہے۔ یہ اس کے لیے ناقابل یقین حد تک مشکل تھا، ظاہر ہے۔ لیکن جب اس نے ایسا کیا تو میٹنگ کا ماحول ہی بدل گیا۔ الزام تراشی کا کھیل ختم ہو گیا۔ واہ! دوسرے شعبے کے سربراہان نے کہا، نہیں، یہ صرف آپ کی غلطی نہیں، ہم بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اچانک پوری کمپنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے متحد ہو گئی۔ یہ ذمہ داری لینے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کتاب کا اگلا نقطہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ مصنفین کا دعویٰ ہے کہ کوئی بری ٹیم نہیں ہوتی، صرف برے لیڈر ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا؟ یہ واقعی ایک انتہائی دعویٰ ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے کتاب میں نیوی سیل کی ٹریننگ، جسے بیوٹس کہتے ہیں، اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ اچھا، وہ ہیل ویک والی؟ جی، ہیل ویک، جہاں امیدواروں کو 5 دن تک تقریباً سونے نہیں دیا جاتا اور ان سے ناقابل یقین جسمانی مشقت کرواتے ہیں۔ اور وہاں وہ کشتیوں والی ٹیمیں بناتے ہیں؟ بالکل، 7 افراد کی ٹیمیں۔ تو کہانی یہ ہے کہ وہاں 2 ٹیمیں تھیں، بوٹ کریو 2 جو ہر ریس جیت رہی تھی، اور بوٹ کریو V6 جو ہر بار آخری آتی تھی۔ اور بوٹ کریو V6 کے لوگ تھکے ہوئے، مایوس تھے اور ہر وقت ایک دوسرے پر چیختے چلاتے رہتے تھے۔
جی، اور ان کا لیڈر بھی اپنی ٹیم کو ہی کوستا رہتا تھا۔ تو یہاں انسٹرکٹرز نے ایک بہت دلچسپ تجربہ کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے صرف ان 2 کشتیوں کے لیڈرز کو آپس میں بدل دیا۔ جیتنے والی ٹیم کا لیڈر ہارنے والی ٹیم میں، اور ہارنے والی ٹیم کا لیڈر جیتنے والی میں۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ اگلی ہی ریس میں بوٹ کرو 6، وہی تھکے ہوئے لوگ نئے لیڈر کے ساتھ پہلے نمبر پر آئے۔ کیا واقعی؟ جی، اور سابقہ چیمپئن ٹیم بوٹ کرو 2 اپنے نئے یعنی ناکارہ لیڈر کے ساتھ بری طرح پیچھے رہ گئی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب لوگ وہی، صرف ایک لیڈر کی تبدیلی سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ بالکل۔ اس تجربے نے ثابت کر دیا کہ انسانی کارکردگی میں سب سے بڑا عنصر قیادت ہے۔ ایک اچھا لیڈر اپنی ٹیم کو یہ یقین دلاتا ہے کہ مشن ممکن ہے۔ صحیح۔ وہ انہیں متحد کرتا ہے، اعلیٰ معیار قائم کرتا ہے اور انہیں جیتنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ ایک برا لیڈر بہترین لوگوں کو بھی ناکام کر سکتا ہے۔ یقیناً۔ کتاب میں ایک چیف ٹیکنالوجی آفیسر کا ذکر ہے جو بالکل بوٹ کرو 6 کے پرانے لیڈر جیسا تھا۔ جی، اس کی کمپنی مسلسل نقصان میں جا رہی تھی، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ ذمہ داری لینے سے انکاری تھا، وہ کبھی اصل مسئلے کو دیکھ ہی نہیں پایا۔ آخرکار کمپنی کو اسے نکالنا پڑا۔ اس سے ایک اور اہم اصول جوڑتا ہے، کون سا؟ مشن پر یقین۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر ایک لیڈر خود مشن پر یقین نہیں رکھتا تو وہ اپنی ٹیم کو کبھی بھی قائل نہیں کر سکتا۔ بالکل، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی ایسا حکم آتا ہے جو آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا۔ جی، یا آپ اس سے متفق نہیں ہوتے۔ صحیح۔ ایسی صورتحال میں زیادہ تر مینیجر یا تو خاموشی سے عمل کرتے ہیں یا پھر اپنی ٹیم کے سامنے اپنے ہی باس کی برائی کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے یہ دونوں ہی غلط ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ یہاں ایکسٹریم اونرشپ کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، اوپر کی طرف قیادت کرنا۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کتاب میں ایک کمپنی کی مثال ہے جہاں سی ای او نے سیلز ٹیم کے لیے ایک نیا معاوضے کا منصوبہ متعارف کرایا، اور تمام مڈل مینیجرز اس منصوبے کے سخت خلاف تھے۔ انہیں لگا کہ اس سے ان کے بہترین لوگ نوکری چھوڑ دیں گے، لیکن کوئی بھی سی ای او سے اس کی وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بے وقوف نہ لگیں۔ یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق اگر آپ کو اپنے باس کے فیصلے کے پیچھے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کو تب تک سوال پوچھنے چاہیے جب تک آپ خود اس منصوبے پہ پوری طرح قائل نہ ہو جائیں۔ تو جب ان مینیجرز نے ہمت کر کے پوچھا تو سی ای او نے انہیں اس منصوبے کے پیچھے کی پوری حکمت عملی سمجھائی۔ اس نے بتایا کہ یہ منصوبہ جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا ہے کہ کم کارکردگی والے خود ہی چلے جائیں اور بہترین لوگوں کے لیے زیادہ بونس کے مواقع پیدا ہوں۔ اور جیسے ہی انہیں وجہ سمجھ آئی وہ سب قائل ہو گئے۔ جی، اور پھر وہ اپنی ٹیموں کے پاس جا کر پورے یقین کے ساتھ اس منصوبے کا دفاع کر سکیں۔ لیکن اس وجہ کو پوچھنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ کتاب کے مطابق وہ ہے انا، ایگو۔ انا قیادت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ انا ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے روکتی ہے، دوسروں سے مشورہ لینے سے روکتی ہے اور مل کر کام کرنے سے روکتی ہے۔ تو انا پر قابو کیسے پایا جائے؟ اس کا جواب پھر وہی ہے، ایکسٹریم اونرشپ۔ جب آپ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، میں اسے کیسے بہتر کر سکتا ہوں، تو دوسرے شخص کی انا بھی دفاعی پوزیشن سے ہٹ جاتی ہے۔ اچھا۔ الزام تراشی کا کھیل ختم ہو جاتا ہے اور دونوں فریق مل کر حل تلاش کرنے لگتے ہیں۔ عاجزی انا کو ختم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بنیادی سوچ کو سمجھ لیا ہے۔ ہر چیز کی ذمہ داری لینا، یہ ماننا کہ لیڈر ہی ذمہ دار ہے اور اپنی انا کو قابو میں رکھنا۔ لیکن جب حالات واقعی خراب ہوں، ہر طرف افراتفری ہو، تو کیا کریں؟ اس کے لیے کتاب کچھ ٹھوس اصول بتاتی ہے جنہیں جنگ کے قانون کہا گیا ہے، اور یہ کاروبار پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ حیران انگیز طور پر۔ ان میں سے پہلا ہے سادگی، سمپلسٹی۔ میدان جنگ میں پیچیدہ منصوبے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ دباؤ میں لوگ انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ اس کی کاروباری مثال بہت دلچسپ ہے۔ ایک کمپنی نے اپنے ملازمین کے لیے بونس کا اتنا پیچیدہ فارمولا بنایا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کہ بونس ملے گا کیسے۔ اور نتیجہ؟ کسی نے بھی اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کی کیونکہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ بالکل۔ دوسرا قانون ہے ترجیح دیں اور عمل کریں، پرائیورٹائز اینڈ ایگزیکیوٹ۔ اچھا۔
जब एक लीडर पर एक साथ 10 मसाइल आ पड़ते हैं तो घबराहट में हर मसले पर थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करना नाकामी की जमानत है। तो ऐसी अफरा तफरी में लीडर को क्या करना चाहिए? लीडर का काम है कि वो एक कदम पीछे हटे, पुरसुकून हो और ठंडे दिमाग से फैसला करे कि इन 10 मसाइल में से वो कौन सा एक मसला है जो सबसे ज्यादा अहम है। सबसे अहम। जी, और फिर अपनी टीम की पूरी तवन्नाई सिर्फ उसी एक मसले को हल करने पर लगाए। जब वो हल हो जाए तब अगले मसले की तरफ बढ़े। सही, एक वक्त में एक काम। और तीसरा कानून जो शायद आज के दौर में सबसे अहम है, वो है इख्तियारात की तकसीम, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। यानी माइक्रो मैनेजमेंट ना करना। बिल्कुल। किताब कहती है कि कोई भी लीडर 6 से 10 से ज्यादा लोगों को मौसर तरीके से बराह रास्त नहीं संभाल सकता। तो हल क्या है? हल ये है कि क़यादत को निचली सतह तक तकसीम किया जाए। अपने जूनियर लीडरों पर भरोसा करें और उन्हें फैसले करने का इख्तियार दें, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि हर कोई बड़े मिशन के मकसद को समझता है, जिसे कमांडर्स इंटेंट कहते हैं। जी, कमांडर्स इंटेंट। मतलब ये बताने के बजाय कि कैसे करना है, आप उन्हें ये समझाते हैं कि क्यों करना है, मकसद क्या है। अगर उन्हें मकसद मालूम हो तो वो खुद बेहतर फैसले कर सकते हैं। बिल्कुल, यही हकीकी बाइख्तियार बनाना है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि एक्सट्रीम ओनरशिप सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सोच है, एक फलसफा है। जी, ये अपनी दुनिया में मौजूद हर चीज की जिम्मेदारी लेने का नाम है। अपनी टीम, अपने मंसूबे और सबसे बढ़कर अपनी नाकामियां। जब आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं, तभी आप मसाइल को हल करना शुरू करते हैं। और आखिर में किताब एक बहुत ही गहरे नुक्ते पर बात करती है, जिसे वो क़यादत का तज़ाद कहते हैं। डिकोटमी ऑफ लीडरशिप। अच्छा, ये क्या है? ये एक्सट्रीम ओनरशिप का अगला दर्जा है। इसका मतलब है कि एक अजीम लीडर को हर वक्त मुतजाद खूबियों में तवाज़न रखना पड़ता है। इसकी कोई मिसाल देंगे? जरूर। एक लीडर को पुरएतमाद होना चाहिए, लेकिन मगरूर नहीं। ठीक है। उसे जारिहाना होना चाहिए, लेकिन लापरवाह नहीं। उसे अपनी टीम के करीब होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो गैर जानिबदार ना रह सके। मतलब हर चीज में एक तवाजुन। जी, उन दो इंतहाओं के दरमियान सही तवाजुन तलाश करना ही हकीकी क़यादत का इम्तिहान है। ये वाकई एक बहुत गहरी सोच है। ये स्याह और सफ़ेद नहीं है, बल्कि बहुत ही बारीक बीनी का काम है। बिल्कुल। और एक हतमी सोच जिस पर ये किताब हमें छोड़ती है, वो ये है कि एक लीडर का हतमी मकसद खुद को अपनी नौकरी से फारिग करना होना चाहिए। ये तो अजीब बात है, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब है अपनी टीम को इतनी अच्छी तरबियत देना, उन्हें इतने इख्तियारात देना कि वो आपके बगैर भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे रोज़मर्रा के इक़दामात हमारी टीम को हम पर ज़्यादा इन्हिसार करने वाला बना रहे हैं या उन्हें खुद मुख्तार बना रहे हैं। एक हकीकी लीडर अपनी जगह लेने वाले तैयार करता है, अपनी कुर्सी से चिपका नहीं रहता।